یہ دیکھیے کہ ابھی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہیما نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہوگی نا، اس میں ہم انشاءاللہ جملے بنانا سیکھیں گے۔ اس کے پہلے کی جو کلاس ہماری ہوئی تھی، ہاں، تو جو سسٹر نئے ہیں تو وہ پچھلی کلاس کی جو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ہے الحمدللہ کلاسز کے لنک پر، تو آپ وہاں پہ جا کے وہ سب ریکارڈنگ دیکھ لیجئے، تو آج کی کلاس سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس کے پہلے جو ہم نے اسم کو لیا تھا اور اسم کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس میں 4 باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، تبھی آپ جملے میں اس کو استعمال کر سکیں گے، آپ جملے بنا سکیں گے، سینٹینس بنا سکیں گے۔ تو اسم کے بارے میں جو آپ کو اعراب پتہ ہونا چاہیے، اسم کا اسٹیٹس معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، اسم حالت فاعلی میں حالت ہے یا مفعولی حالت میں ہے، یا وہ حالت جر میں ہے، نومینیٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے یا پوزیسیو ہے، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اعراب میں۔ ہاں، دوسرا آپ کو جنس پتہ ہونا چاہیے اسم کے بارے میں، ہاں، کہ آیا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، میسکولین ہے یا فیمینین ہے۔ تیسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس اسم کو ہم جملے میں استعمال کریں گے وہ اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے، یعنی وہ اسم کی تعداد 1 ہے یا وہ 2 ہے، 2 لوگ ہے، یا وہ 3 لوگ ہے۔ اور چوتھا ٹاپک تھا وسعت کا، یعنی کہ جس اسم کے بارے میں ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے، سینٹینس میں استعمال کریں گے، تو وہ اسم کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، ہاں، یعنی اس میں معرفہ ہے یا نکیرہ ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم جملے بنانا سیکھیں گے، کمپاؤنڈ ورڈز، الجملۃ اسمیہ، مرکب بنانا سیکھیں گے۔ مرکب پہلے تو یہ جانیں مرکب کسے کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک لیجیے آپ، جیسے خوبصورت، آپ نے کہا خوبصورت، ہاں، تو یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مفردی۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ آپ کو واحد اور مفرد میں فرق یہ سمجھنا ہے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور مفرد کا میننگ ہوتا ہے اکیلا۔ ہاں، تو خوبصورت ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، اور باغ جو ہے وہ بھی ایک مفرد، یہ بھی ایک ورڈ ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ مرکب بن جائیں گے، کمپاؤنڈ ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیسا کریں گے؟ خوبصورت باغ، ہے نا۔ حامد کا گھر، حامد کیا ہے؟ مفرد ہے، اور گھر بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اب حامد کا گھر، عربی میں آپ کو بتایا تھا میں نے کلاس میں کہ عربی میں کا، کو، کی، کے کوئی اس طریقے سے لفظ نہیں ہوتا ہے، وہ زبر، زیر اور پیش سے اس کو ہم پہچانتے ہیں۔ تو گھر جو ہے وہ بھی مفرد ہے اور حامد جو ہے وہ بھی مفرد ہے۔ اب یہ دونوں جب مل جائیں گے، حامد اور گھر، تو عربی جب ہم بنائیں گے تو ہم سیکھیں گے اردو میں کیا کہتے ہیں، حامد کا گھر۔ تو یہ حامد کا گھر یہ مرکب ہو گیا۔ مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں،
مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں مرکب ناقص، جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس ایک کو کہتے ہیں، ایک قسم اس کی ہے مرکب ناقص، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ غیر مفیدہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مرکب ہے وہ مرکب تام ہے، دوسرا جو مرکب ہے وہ مرکب تام ہے، تام کہتے ہیں کمپلیٹ، مکمل، اس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ مفیدہ۔ کمپلیٹ جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اور انکمپلیٹ سینٹینس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جملہ غیر مفیدہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ مرکب یعنی دو یا دو سے زیادہ جو الفاظ کو ہم جب ملاتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، تو جس مرکب میں کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے اس میں کچھ کمی ہے، وہ ڈیفیکٹیو ہے، وہ بات اس میں پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جیسے کہ ایک جملہ ہے، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، حامد کا گھر، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی نا، حامد کا گھر مطلب کیا، حامد کا گھر کیسا ہے، حامد کا گھر کے بارے میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، نہیں معلوم ہے۔ جیسے عائشہ کا قلم، عائشہ کا قلم، تو عائشہ کے قلم کے بارے میں بھی پوری بات ہم کو معلومات پوری نہیں مل رہی ہے، عائشہ کا قلم کیسا ہے، نیا ہے یا پرانا ہے یا ٹوٹ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جیسے کہ یہ کتاب، تو یہ بھی کیا ہو گیا، یہ کتاب، کتاب کے بارے میں صرف کچھ معلومات پوری نہیں مل رہی ہے۔ جیسے کہ سمندر کا پانی، سمندر کے پانی کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سمندر کا پانی کیسا ہے، بہت گہرا ہے، سمندر کا پانی کیسا ہے نہیں پتہ چل رہا ہے۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھی جائے۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کہ اردو میں ایک جملہ ہے کہ یہ کتاب میری ہے، یہ مکمل جملہ ہو گیا۔ حامد کا گھر بڑا ہے، عائشہ کا قلم ٹوٹ گیا ہے، سمندر کا پانی گہرا ہے، تو یہ کیا ہے، مرکب تام ہے۔ مرکب تام کو جملہ مفیدہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ تو آج جو ہم جملہ بنانا سیکھیں گے اور ہم مرکب تام بنانا سیکھیں گے، مرکب ناقص ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت کیٹیگری ہے تو وہ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ تو آج ہم مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹینس بنانا سیکھیں گے۔ تو مرکب تام کو جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں یا کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ مفیدہ یعنی کہ جو اس طریقے کے جملے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ مرکب تام کی دو اقسام ہیں۔ مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جو ہم ملا کے سینٹینس بناتے، جملہ بناتے ہیں، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جملے اسمیہ۔ جملے اسمیہ، جملے اسمیہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ آپ جان گئے ہوں گے سینٹینس کو کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے جملے فعلیہ، یعنی وبل
جو ورب سے شروع ہوتا ہے، وہ سینٹینس جو ورب سے شروع ہوتا ہے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں. اب چونکہ ہم نے ابھی فیل کیا نہیں ہے نا، تو آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ جملہ اسمیہ پہ ہے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ. جملہ اسمیہ جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے حامد نیک ہے. حامد کیا ہے؟ اسم ہے. اور آپ نے پچھلی کلاس میں، وسعت کی کلاس میں، یہ آپ نے سیکھا تھا کہ حامد جو ہے وہ اسم علم ہے، اس کا نام ہے نا. اسم علم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص کا نام ہو، جگہوں وغیرہ کا نام ہو، پراپر ناؤن. تو حامد کیا ہے؟ وہ پراپر ناؤن ہے. تو جملے اسمیہ میں حامد جو اس کو کہتے ہیں مبتدا. انگلش میں کیا کہیں گے؟ سبجیکٹ. حامد یہاں سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے جس سے جملہ شروع کیا جاتا ہے، مبتدا. اور نیک جو ہے نا وہ حامد کی خبر ہے، اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. جیسے حامد نیک ہے، اب اس کو ہم عربی میں کیسا بنائیں گے وہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، مبتدا اور خبر. محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اب ہے جو ہے نا وہ عربی میں اس کا کوئی اس طریقے سے حرف نہیں ہے جس میں ہم ہے کو سمجھے. یہ دونوں پیش ہے، اس سے ہم سمجھیں گے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اللہ واحد، اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور واحد اس کی خبر ہے. القمر جمیل، چونکہ جو مبتدا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، اسی لیے یہاں دیکھیے القمر آیا. القمر یہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور جمیل یہ پریڈیکیٹ ہے، اس کی خبر ہے. چاند چمک رہا ہے. الولد نائم، الولد نائم، الولد یعنی لڑکا، نائم سو رہا ہے. نائم کہتے ہیں سونے والے کو. القرآن کتاب، قرآن اس کی خبر کیا ہے؟ کتاب ہے. القرآن مبتدا ہے اور کتاب اس کی خبر ہے. اب آپ کو مبتدا اور خبر کے حوالے سے 4 اہم باتیں معلوم ہونا ضروری ہے. مبتدا اور خبر کے حوالے سے 4 اہم باتیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. پہلی بات کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. اگر ال آئے گا مبتدا پہ تو ایک پیش رہے گا. تو مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی وہ حالت نومینیٹیو کیس میں ہوتے ہیں. جنس کے لحاظ سے مبتدا اور خبر سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ میں جنس مذکر ہو یا مؤنث ہو، جس کے بارے میں ہم جملہ بنا رہے ہیں وہ میسکولین ہے یا فیمینائن ہے، اس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوا کرتی ہے. یعنی کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہی ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر مؤنث ہوگی. اس کے بارے میں ہم ابھی سمجھیں گے. عدد بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو جملے میں ہم جس اسم کو استعمال کر رہے ہیں وہ 1 ہے یا 2 ہے
یا 2 سے زیادہ ہے. تو عدد کے اعتبار سے بھی مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوا کرتی ہے. عدد کے اعتبار سے بھی مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوا کرتی ہے. یعنی اگر مبتدا ایک ہے تو اس کی خبر بھی سنگل ہوگی. مبتدا سمجھ رہے ہیں آپ، سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ اگر 2 لوگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی خبر بھی ڈویل آئے گی. ہاں، اور مبتدا اگر 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کی خبر بھی جمع میں آئے گی. چوتھا پوائنٹ ہے وسعت. نکیرہ اور معرفہ کے اعتبار سے. نکیرہ اور معرفہ آپ نے جانا، نکیرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو اور معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. نکیرہ کہتے ہیں اس میں عام اور معرفہ کہتے ہیں اس میں خاص کو. تو اس کے اعتبار سے عموماً مبتدا جو ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. اور خبر جو ہے عموماً وہ نکیرہ ہوا کرتی ہے. خبر عموماً نکیرہ ہوا کرتی ہے، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے وہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، اور خبر کیا ہوتی ہے، وہ نکیرہ ہوتی ہے، کامن ناؤن ہوتی ہے. حامد نیک ہے. جملہ کیسا بنائیں گے؟ حامد صالح. یہاں حامد مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے. یہ اس میں علم ہے. حامد اور صالح حامد کی خبر ہے نا. تو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. ہاں، چونکہ حامد مذکر ہے تو اس کے لیے اس کی خبر بھی مذکر ہوگی. اور حامد کیا ہے؟ ایک ہے نا، تو اس کی خبر بھی سنگل آئے گی، صالح. اور مبتدا آپ کو پتا ہے، مبتدا کہتے ہیں سبجیکٹ کو. تو حامد جو ہے وہ کیا رہے گا؟ مبتدا ہمیشہ پراپر ناؤن رہے گا، اس میں خاص رہے گا. حامد کیا ہے؟ کسی کا نام ہے نا، حامد. اور صالحون اس کی خبر ہے. تو خبر جو ہوگی وہ نکیرہ ہوگی، کامن ہوگی، ہے نا. اس پہ ہم نے ال نہیں لگایا. حامد عبادت گزار ہے. تو کیسا جملہ بنائیں گے؟ حامد عابد. حامد عابد. حامد کیا ہے؟ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور عابد پریڈیکیٹ ہے، اس کی خبر ہے. تو آپ دیکھیے کہ دونوں پہ دو پیش ہے. مبتدا اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی. مبتدا اگر واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد میں آئے گی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکیرہ ہوگی. کچھ ایکسیپشن کیس آتے ہیں اس میں بھی، تو وہ ہم بعد میں جانیں گے. اب دیکھیے کہ مبتدا حامد عابد، یہ ہم نے جانا کہ سبجیکٹ اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر میں آئے گی، عابدون آئی ہے نا. اسی طریقے سے مؤنث کا دیکھیے، فاطمہ تو صالحۃ. فاطمہ نیک ہے. فاطمہ تو صالحۃ. تو فاطمہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور صالحۃ اس کی خبر ہے. فاطمہ تو چونکہ یہ آپ نے جانا تھا یہ غیر منصرف ہے، اس کے لیے اس کے اوپر ایک ہی پیش آئے گا. اور صالحۃ چونکہ فاطمہ کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ صالحۃ آئے گی، فیمیل آئے گی. تو دیکھیے آپ دھیان رکھیے کہ مبتدا اور خبر پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. اور
مبتدا اگر مونس ہے تو خبر بھی مونس ہوگی. مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکیرہ ہوگی. حامد اور محمود سچے ہیں. ابھی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ایک حامد ہے اور دوسرا محمود ہے. حامد اور محمود سچے ہیں. جملہ دیکھیے, حامد و محمود صادقانی, ہے نا, کیونکہ خبر کیا ہے, حالت رفع میں ہوگی. تو آپ نے سیکھا تھا کہ ڈویل میں حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ آتا ہے. تو حامد و محمود صادقانی, دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیے مؤنث کا جملہ جو بنائیں گے, عائشہ اور فاطمہ سچی ہے. عائشہ اور فاطمہ سچی ہے. تو عائشۃ و فاطمۃ صادقتانی. عائشۃ و فاطمۃ صادقتانی. آپ نے جانا تھا پچھلی کلاس میں جو غیر منصرف میں عائشہ اور فاطمہ دونوں غیر منصرف ہے, اس پر اسی لیے ان ناموں پر تنوین نہیں آتی ہے. اور یہ ویل کے لیے, فیمیل کے لیے صادقتانی ہم استعمال کرتے ہیں حالت رفع میں. تو عائشۃ و فاطمۃ صادقتانی. اب دیکھیے کہ جمع اگر دو سے زیادہ لوگ ہیں تو ہم جملہ کیسے بنائیں گے. حامد, محمود اور زید سچے ہیں. اس کا جملہ کیسے بنائیں گے, حامد و محمود و زید صادقون, ہے نا, واو اور نون لگا کے آپ اس کو پلورل بنائیں گے. حامدون کیا ہے, مبتدا ہے, واو ملانے کے لیے آتا ہے, حرف عطف کہتے ہیں اسے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. محمودن یہ بھی مبتدا ہے, اور زیدن بھی کیا ہے, مبتدا ہے. اب دو سے زیادہ ہو گئے نا تو خبر کس میں آئے گی, جمع میں آئے گی, پلورل میں آئے گی. صادقون, حامد اور محمود اور زید سچے ہے. حامد و محمود و زید صادقون. چونکہ حامد کیا ہے, مذکر ہے, محمود بھی کیا ہے, مذکر ہے, اور زید بھی مذکر ہے, اس کے لیے اس کی جمع کیا لائی جائے گی, صادقون. اب دیکھیے مؤنث کا جملہ, عائشہ, فاطمہ اور مریم سچی ہیں. تو غیر منصرف میں کہ جو ہمارا کلاس ہوئی تھی اس میں آپ نے جانا ہوگا کہ عائشہ, فاطمہ اور مریم یہ کون سے اسم میں سے ہے, یہ غیر منصرف میں ہے, اس پہ تنوین نہیں آئے گی, اس پہ ایک ہی پیش آئے گا. تو اس کا جملہ کیسا بنائیں گے, عائشۃ و فاطمۃ و مریم صادقات. عائشہ اور فاطمہ اور مریم صادقات. ہاں, جب مؤنث میں ہم لے آتے ہیں جمع تو الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں, صادقات. پہلا والا گولتا ہٹا دیتے ہیں اور الف اور تا کے ساتھ دو پیش کا اضافہ ہوتا ہے. تو عائشہ مبتدا ہے, وہ فاطمۃ, عائشہ تو مبتدا ہے اور فاطمۃ بھی مبتدا ہے اور مریم بھی مبتدا ہے. اور صادقاتن اس کی جمع کیونکہ دو سے زیادہ کے لیے ہے نا جمع لائی جاتی ہے, تو اس کی خبر کیا ہے, صادقاتن, کیونکہ خبر ہمیشہ کس میں ہوگی, نکیرہ میں ہوگی, کامن ہوگی, اسی لیے کبھی اس میں ہم ال نہیں داخل کریں گے. تو سبحان ربی کا
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.